صلہ رحمی کا فائدہ قال اللہ تعالی والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب، سورۃ الرعد آیت نمبر 2۔ اور جنتی وہ لوگ ہیں جو ان رشتوں کو ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، اور وہ اپنے رب سے اور برے حساب سے ڈرتے ہیں۔ برادران و خواتین اسلام، دین اسلام نے حقوق العباد میں رشتوں کے جوڑنے پر بہت زور دیا ہے، جن سے محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں کم ہوتی ہیں، مسلم معاشرہ فرحت و انبساط کا گہوارہ ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ کسی سفر میں ایک بدوی دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی اونٹنی کا لگام پکڑا یا اونٹنی کے لگام کا کڑا پکڑا اور کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصل الرحم، اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر، صلہ رحمی اختیار کر۔ برادران اسلام، آج مسلم معاشرہ کا حال یہ ہے کہ امیری، غریبی، دانشوری، جہالت کی وجہ سے رشتہ داروں میں دوریاں ہیں، محبت کا وجود نہیں ہے، حسن سلوک کا فقدان ہے، تھوڑی سی تکلیف کے باعث مہینوں اور سالوں تک ترک کلام کو اپنی انا اور شرافت سمجھی جاتی ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی غلطی پر نادم ہو، اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرے، اللہ کی رضامندی کے لیے صلح و مصالحت کرے، مل جل کر رہے، اپنے انسان اور اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت دے۔ اسی صلہ رحمی سے ایک مسلمان کی عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينسأ له فی اثرہ ویوسع علیہ فی رزقہ فلیصل رحمہ، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، برکت دی جائے، بڑھا دی جائے اور اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، تو اسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔